نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے حج کی شرائط۔ مالدار، آزاد، عاقل مسلمان مرد اور عورت پر حج فرض ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین شخص شرعی حکم کے مکلف نہیں: ایک، سویا ہوا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا، بچہ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اور تیسرا، مجنون یہاں تک کہ اس کا جنون ختم ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بچہ حج کرے پھر بالغ ہو جائے تو اسے استطاعت حاصل ہونے پر وہ دوبارہ حج کرنا چاہیے، اور جس غلام نے حج کیا پھر آزاد ہو گیا تو اسے استطاعت حاصل ہونے پر دوبارہ حج ادا کرنا چاہیے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اتنے میں ایک شخص نہایت سفید کپڑوں والا، نہایت سیاہ بالوں والا آیا، جس پر سفر کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے، اور ہم میں سے کوئی بھی اسے نہیں پہچانتا تھا۔ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے، اور اپنی دونوں ہتھیلیاں آپ کی رانوں پر رکھ لیں اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو رمضان کے، اور بیت اللہ شریف کا حج کرو، بشرط یہ کہ تم وہاں تک جانے کی قدرت رکھتے ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبیل سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر خرچ اور سواری۔ سفر حج کے لیے عورت کے ساتھ خاوند یا کسی محرم، مثلاً باپ، بھائی، بیٹا، چچا، ماموں وغیرہ کا ہونا شرط ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ آپ فرماتے رہے کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ ہرگز تنہائی میں نہ ملے، الا یہ کہ اس عورت کا محرم ساتھ ہو، نہ ہی کوئی عورت محرم کے بغیر سفر کرے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حج کے لیے چلی گئی اور میں نے فلاں فلاں غزوہ میں اپنا نام لکھوا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ اسے مسلم نے روایت کی ہے۔ کسی خاتون کا از خود کسی غیر محرم مرد کو محرم قرار دے کر اس کے ساتھ حج کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ کسی خاتون کے محرم کے ساتھ غیر محرم خواتین کا گروپ بنا کر حج کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ عورت کے لیے شوہر کی وفات کے بعد حالت عدت میں نہ ہونا بھی سفر حج کے لیے شرط ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عورتوں کو جو خاوند فوت ہو جانے کی وجہ سے حالت عدت میں ہوتی، مقام بیدا سے واپس لوٹا دیتے اور حج نہ کرنے دیتے۔ اسے مالک نے روایت کی ہے۔ یاد رکھیے کہ شوہر کی وفات کے بعد عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ راستے کا پرامن ہونا اور حکومت کی طرف سے رکاوٹ نہ ہونا بھی حج کی شرائط ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے جلدی کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی بھی آدمی بیمار ہو سکتا ہے
سواری کا بندوبست نہیں ہو سکتا یا کوئی اور رکاوٹ پیش آ سکتی ہے۔ حج کے مہینوں میں عمرہ ادا کرنے سے حج کا فرض ہونا سنت سے ثابت نہیں۔ چھوٹی عمر میں حج ادا کرنے کے بعد بڑی عمر میں بلا استطاعت حج کا فرض ہونا سنت سے ثابت نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔